پاکستانی کرکٹرز کو منافع کی لالچ میں چونا لگ گیا، جعلساز نے 1.5 ارب روپے سے زائد ہڑپ کر لیے۔ کرکٹرز میں سابق اور موجودہ کرکٹرز کے نام شامل۔ بعض کرکٹرز نے براہ راست بھی کاروباری شخص کے ساتھ سرمایہ کاری کی۔ کئی قومی کھلاڑی فراڈ کے سبب کروڑوں روپے کی جمع پونجی سے محروم ہو گئے۔ کاروباری شخص موجودہ قومی ٹیم کے 8 کھلاڑیوں کے تقریباً 88 کروڑ روپے اور ایک سابق کرکٹر کے 90 کروڑ روپے ہڑپ کر گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کرکٹرز کو آغاز میں غیر معمولی منافع بھی ملتا رہا، بعد میں کاروباری شخص منظر سے غائب ہو گیا۔ کرکٹرز نے چند ہفتے اس سے متعلق کوششیں کی، بعض کو کچھ پیسے واپس ملے۔ فراڈ کرنے والا شخص امریکہ میں رہائش پذیر ہے، جس سے کئی پاکستانی کرکٹرز کی دوستی تھی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، درجنوں گاڑیاں پھنس گئی۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پارا چنار پر برفباری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پوشک ٹاپ پر سائبیرین ہواؤں کے باعث درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مانسہرہ، آباد، کلیات، چترال، کلام اور شانکلا میں بھی شدید برفباری۔ مری میں اب تک تقریباً 6 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ گلگت بلتستان کے ضلع سطور میں 2 سے 3 فٹ برفباری سے زمینی رابطہ منقطع۔ وادی تیراہ میں برفباری، پاک فوج عارضی انخلا کرنے والوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ وادی سے آنے والی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ برف میں 20 پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ تیراہ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں متاثرین کے لیے 200 بستروں کی تیاری مکمل۔ متاثرہ افراد کو خوراک، گرم رہائش اور بنیادی سہولیات فراہم کی گئی۔ بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کا راج، قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -11، کوئٹہ میں -10 تک گر گیا۔ سندھ، بلوچستان، KP کے پنجاب میں کڑاکے کی سردی، شہر قائد میں یخبستہ ہواؤں کے ڈیرے، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش کی انٹری، جڑواں شہروں میں وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑا، سردی کی شدت میں اضافہ۔ KPK کے بیشتر اضلاع میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ دن گزرنے کے باوجود المیہ ختم نہ ہو سکا، فضا آج بھی سوگوار۔ ملبے سے انسانی باقیات کی برآمدگی جاری، انسانی باقیات کے مزید 4 بیگز اسپتال لائے گئے۔ سانحے میں ممکنہ طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ 45 DNA نمونے حاصل کر لیے گئے۔ 77 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ 6 لاشیں مکمل تھیں، ایک کو شناختی کارڈ سے شناخت کیا گیا۔ سینئر فائر آفیسر ظفر خان کا کہنا ہے کہ گل پلازہ سانحے کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں، صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ عمارت کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا ہے، اب صرف سرچنگ کا عمل رہ گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا کہ سرچ آپریشن آخری مراحل میں ہے، SPCA کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے، کوشش ہے جلد سے جلد اسے مکمل کر لیں گے۔ DG ریسکیو 1122 بریگیڈیئر ریٹائرڈ سبقت اللہ کے مطابق GPS رڈار کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ کوئی زندہ موجود تو نہیں۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ڈک کے ذریعے آگ پھیلی۔ یہ بتایا گیا کہ ابھی تک کہ آگ ایک فلاور شاپ سے لگی تھی اور اس شاپ میں آگ لگنے کے بعد پھر وہ فائر جو ہے وہ چھت کے تھرو ڈک سسٹم جو ہوتا ہے اس بلڈنگ میں، اس کے تھرو یہ مختلف فلورز پہ گئی اور باقی جو فلورز ہیں اس میں یہ آگ بھڑک اٹھی اور دھواں جو ہے نا وہاں پہ تھا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سانحہ گل پلازہ پر حکومت اور اپوزیشن کی متفقہ قرارداد منظور۔ اجلاس میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیم بل 2025 اور دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ اپوزیشن رکن عالیہ کامران کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد۔ صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی اور گھریلو تشدد سے متعلق بلز پر اعتراضات کیے تھے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سانحہ گل پلازہ موضوع گفتگو۔ ایوان میں MQM کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے سانحہ گل پلازہ پر حکومت اور اپوزیشن کی دستخط شدہ مشترکہ قرارداد پیش کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ شہری رحمان بولی، گل پلازہ ایک سنگین حادثہ تھا، آگ کس طرح لگی، حقائق سامنے آ رہے ہیں، ابھی تک صورتحال اچھی نہیں، مزید لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ کراچی ہم سب کا شہر ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، معاملے کو لسانیت یا سیاست کا مسئلہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔
گورنر سندھ کا سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان، حقائق سامنے لانے پر زور۔ کامران پسوری کہتے ہیں آگ 2 گھنٹے بعد بجھانا مجرمانہ غفلت ہے، فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار ادارے موقع پر موجود نہیں تھے، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے، سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا۔ گورنر کا متاثرین کے لیے 1 پلاٹ دینے کا اعلان۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی نشست پر ملاقات، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان سے بھی مصافحہ کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ ایوان میں حکومت کا جینا محال کرنے والی PTI کے اپنے اراکین آپس میں الجھ پڑے، PTI MNA اقبال آفریدی اور خرم شہزاد کے درمیان پارلیمنٹ میں جھگڑا، دونوں اراکین ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے، آپ پارٹی نہیں چلا رہے، آپ ٹاؤٹ ہیں۔ اقبال آفریدی کا مکالمہ، صلح کروانے آئے تو اقبال آفریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی سنا دی، بولے کہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ نے غنڈے پال رکھے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، ڈیپٹی ہائی کمشنر حسیب بن عزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 دن لندن میں قیام کریں گے۔ لندن میں شہباز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں گے۔ چند اہم ملاقاتیں بھی اسکیڈولڈ۔ شمالی وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق، پاکستان اور صومالیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا صومالیہ کو انسداد درپیش چیلنجز کا ادراک ہے، دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں صومالیہ کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ ایران پر حملے کا خدشہ برقرار، امریکہ کا اردن کو استعمال کرنے کا ارادہ، اردن کے ایک امریکی اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ اردن ایئر بیس پر امریکی فضائیہ کے جہازوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن اگلے 72 گھنٹوں میں سنٹکام کے قریب پہنچ جائے گا۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان، امریکن صدر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مراکش سمیت دیگر رکن ملک شامل۔ ڈیووس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں امریکن صدر کا بورڈ میں شامل ممالک سے اظہار تشکر، کہا کہ غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ غزہ کی بحالی کے بعد بورڈ کے ذریعے دوسرے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، تنبیہ کی کہ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ فرانس اور برطانیہ کا صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شرکت سے انکار، فرانس کا کہنا ہے کہ بورڈ کا چارٹر اقوام متحدہ کی غزہ قرارداد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مرکز بنا کر بین الاقوامی قانون کی حفاظت ہوگی۔ اٹلی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور سلووینیا بھی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی قیادت میں عالمی تعاون اور قانونی فریم ورک پر زور، ترکیہ نے غزہ میں امن منصوبے کے تحت فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں کہ ترکیہ غزہ امن منصوبے میں ہر ممکن تعاون اور بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ 9 مئی کلب چوک GOR گیٹ حملہ کیس، لاہور کی ATC نے غیر حاضر ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ PTI رہنما حماد اظہر سمیت 7 ملزمان اشتہاری قرار۔ مقدمے میں عدالت نے PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو بری، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ PTI والے ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو ختم کرنے کے بجائے دے آر فیسیلیٹیٹر، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹر ہے کہ یہ لوگ بدتمیزی دیتے ہیں، یہ لانے والے بھی یہ جو پیسے ان کو ملے ہیں 800 بلین وار آن ٹیرر کے مد میں۔ ابھی میں چیلنج کرتا ہوں پورے ایکس فاٹا میں سنگل پولیس اسٹیشن نہیں ہے ادھر۔ پریکٹیکلی یہ آپریشن جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ، اور پروونشل گورنمنٹ کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔
अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ लें। पीटीआई वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। केपी हुकूमत की सूबे और अवाम पर कोई तवज्जो नहीं। केपी असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं केपी हुकूमत बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ है लेकिन अंदर से साथ है। पीटीआई अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत सिर्फ भड़के मार रही है। कराची की टूटी फूटी सड़कों की किस्मत जाग उठी। सिंध हुकूमत ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। मेयर कराची ने शहर की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की। 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने के लिए कह दिया। पंजाब में अपनी छत अपना घर का दायरे कार वसी। जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसला। प्रोग्राम के तहत बिला सूद और आसान अक़सात पर कर्ज मिलेगा। जून 2026 तक 1,07,000 घर बनाने का बड़ा हदफ। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट्स के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मनोड़ा के समंदर में कश्ती उलट गई। ईदी बहरी खिदमात टीम की मदद से 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश जारी। 3 शाबान जब रहमत के दरवाजे खुले, ज़मीन व आसमान पर नूर की बारिश हुई। वो दिन जब कायनात को अदल व कुर्बानी का इस्तिआरा, सब्र व इस्तिकामत की मिराज और हक़ का नंबरदार नसीब हुआ। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये भी कहा कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो जिनकी मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया गया और जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम को हयात जावदानी बख्शी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम ने हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। समीर 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे।